اس کے ساتھ ہی چلتی ہوں اپنے سیگمنٹ چھوٹا ملا عظیم ثواب کی طرف۔ یہاں پر میں آپ کو امام حسین مظلوم کربلا قرآن مجید یعنی کہ سامت قرآن اور جو ہے ناطق قرآن کے جو آپس میں ضم ہے اور جو جذب ہے اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتانا چاہوں گی۔ تو یہاں پر میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی کہ سکوت تا مرگ حاکم شام، سورۃ مائدہ میں پروردگار عالم فرما رہا ہے ایمان والو اپنے عہد کو وفا کرو، یعنی کہ یہاں پروردگار بتا رہا ہے کہ ایمان والو جو ایمان رکھتے ہو تم اگر، تو جو تم کسی سے وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو، یہ ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے خبر مرگ حاکم شام، یہاں پر پروردگار عالم سورۃ بقرہ میں فرما رہا ہے کہ صابرین کی شان یہ ہے کہ مصائب میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانے والے ہیں، یعنی کہ یہاں پر پروردگار عالم صابرین کی جو ہے وہ شان، اس کی عظمت بیان کر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مصائب ہماری ان کی شان ہوتی ہے کہ وہ مصائب میں جو ہے وہ صبر کرتے ہیں اور یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں پلٹ کے جو ہے ہمیں صبر کرنا ہے اور ہمیں پلٹ کے جو ہے وہ واپس اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور آگے میں بتانا چاہوں گی کہ دربار ولید میں یہاں پر پروردگار عالم سورہ انفال میں فرما رہا ہے کہ اگر وہ لوگ صلح پہ آمادہ ہو جائیں تو تم تیار ہو جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اور یہاں پر میرا پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم سے کوئی لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں تو تم اس پہ آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ یقیناً میرا رب جو وہ نہیں چاہتا کہ یہ جو جنگ اور کسی چیز پہ آمادگی ہوئی اور بندوں میں آپس میں مسلمانوں میں جنگ ہو، لیکن اگر وہ صلح کرنا چاہیں لیکن اگر وہ صلح پہ آمادہ ہی نہ ہو اور اپنی ضد پہ ہو اور مقابلے پہ آ جائیں حق کے، تو یقیناً پھر وہ پروردگار عالم بھی چاہتا ہے کہ اس جو ناحق جو ٹکر لینا چاہتا ہے اس کو برباد کیا جائے، اس کو جو ہے اپنے اسلام کو بچانے کے لیے جہاں پہ یہ بات آ جائے تو یقیناً اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اور آگے میرا پروردگار عالم سورۃ ہود میں فرما رہا ہے مطالبہ بعید کے وقت خبردار ظالموں کی طرف میلان نہ پیدا ہونے پائے کہ تم جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے۔ یقیناً یہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی ظالموں کے ساتھ جو تم ساتھ نہیں دینا، کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا اور حق کا ساتھ دینا ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی اسی جو ہے سزاوار ہو گئے کہ تم نے ظالم کا ساتھ دیا اور ظلم جو ہے اپنے ظلم کو اپنایا اور جو حق کے ساتھ دینے سے تم نے گریز کیا، تو یقیناً وہ جو تمہارا ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم سورۃ نساء میں فرما رہا ہے ترک وطن سے اس کی مناسبت سے کہ جو شخص اپنے گھر سے رائے خدا میں ہجرت کرتا ہے وہ مر بھی جاتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہوتا ہے۔ یقیناً جب کوئی بھی شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، خوشنودی پروردگار کے لیے جب اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً اور اس میں وہ ہجرت کرتا ہے اور جب وہ اس میں مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو یقیناً اس کا جو صلہ ہے وہ پروردگار کے ذمے ہوتا ہے۔ قصد مکہ، آل عمران میں پروردگار عالم فرما رہا ہے جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں خانہ کعبہ میں جو شخص بھی داخل ہوتا ہے یقیناً وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ میرے مولا امام حسین مظلوم کربلا نے جب اپنے حج کو جو عمرہ میں تبدیل کرا، اور اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ تلواریں چھپائیں اور وہ خون کو جو بہانا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایک محفوظ جگہ ہے یہاں پر قتل و غارت کیا ہو، لہٰذا انہوں نے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا۔ اسی طرح آگے پروردگار عالم سورۃ انفال میں فرما رہا ہے ارسال مسلم بن عقیل، اگر وہ لوگ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگے تو تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کرو۔ یقیناً دیکھو یہ جو ہے اس طرح سے میں اپنے جو ایک قاصد کو امام حسین مظلوم کربلا نے جو مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیجا تھا کوفے میں، اور انہوں نے کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا اور کس طرح سے ان کو جو ہے ان کو شہید کیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، اور یہ جو ایک انہوں نے کس طرح سے اس مدد کے لیے پکارا تھا اور پھر اس طرح انہوں نے دغا دی تھی۔ اور آگے جو ہے پروردگار عالم فرما رہا ہے سورۃ آل عمران میں قصد عراق، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھ رہو گے تو وہ لوگ بہرحال نکلیں گے جن کا مقدر شہادت ہے۔ یقیناً میرا رب کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام دین پر جب ایسا موقع ایسا وقت آ جائے اور جب دین کو بچانا ہو تو یقیناً تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھروں کو چھوڑ دو، اپنے وطن کو ترک کر دو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو یقیناً تم گھر میں بیٹھے ہو تو وہ اس کا تمہیں صلہ نہیں ملے گا۔ اور یہ ایک حق بات ہے کہ اگر جب اسلام پہ جب کوئی ایسی مصیبت آئے تو آپ اپنے گھروں کو چھوڑ دیجئے۔ اور جس طرح میرے مولا نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ حالات ہو گئے ہیں تو انہیں اپنے وطن کو بھی ترک کیا، اپنے گھر کو بھی چھوڑا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو تھے وہ رخت سفر پہ روانہ ہو گئے۔
امتحان کے بارے میں سورۃ بقرہ میں پروردگار عالم فرما رہا ہے اللہ تمہارا نہر کے ذریعے امتحان لے گا، جو اس سے پانی نہ پیے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ یعنی کہ دیکھیں آپ یہاں پر بھی میرے امام حسین کربلا اور ان کے اہل بیت کو کس طرح سے جو ہے ان پر پانی بند کیا گیا اور نہر فرات سے انہیں ایک قطرہ پانی نہ ملا، شہادت تک میرے مولا کی جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے حالات تھے، کس طرح کی زبان تھی، کس طرح سے علی اکبر نے جب اپنی زبان جو تھی میرے مولا کی زبان میں دی تو دیکھا کہ ان سے زیادہ کانٹے زبان میں تھے، لہٰذا ان کی شہادت کے وقت تک ان کا عالم یہ تھا کہ کس اللہ کی آوازیں آ رہی تھی اور کس طرح بیویاں جو تھی پھر وہ اب رخت سفر کوفہ شام کی طرف روانہ ہو رہی ہیں، اور میرے مولا نے آب و دانہ اور پانی کے بغیر وہ شہادت حاصل کی۔ مولا کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد نے، ان کے صاحب نے بھی اسی طرح شہادت ہے وہ نوش فرمائی۔ اور آگے جہاد کے بارے میں میرے پروردگار عالم سورۃ حج میں فرما رہا ہے جن لوگوں سے زبردستی جنگ کی جاتی ہے انہیں اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت دی گئی ہے، جن لوگوں سے زبردستی جنگ کی جاتی ہے انہیں اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ یقیناً دیکھیں کہ جو لوگ مقابلے میں آ جاتے ہیں، جو ظالم مقابلے میں آتے ہیں، جو حق کے مقابلے پہ ڈٹ جاتے ہیں، تو یقیناً پروردگار کہتا ہے کہ تم ان ناحقوں سے جو ہے یزیدت سے جو ہے وہ ٹکراؤ تاکہ اسلام کی جو ہے ایک جو ہے حفاظت ہو اور یہ ہمارا دین جو ہے بچا رہے، جو اتنی محنتوں سے کہ جسے پروان چڑھایا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کی حفاظت کے لیے اگر کوئی ایسی مصیبت بھی آئے تو اس پہ ٹکرا جاؤ، کیونکہ اس کی اجازت پروردگار خود قرآن مجید میں دے رہا ہے۔ اور ختم جہاد کے بارے میں سورۃ فجر میں پروردگار فرما رہا ہے کہ نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، تو ہم سے راضی اور ہم تم سے راضی ہیں۔ یعنی جب جہاد ہو جائے تو یقیناً جو رب ہے جو جب اپنے مقصد کے لیے رائے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، دین کے بچانے کے لیے جب وہ ایک جہاد کرنے والا نکلتا ہے تو یقیناً وہ بھی مطمئن ہوتا ہے، اور وہ جو نکلنے والا ہوتا ہے اپنے اسلام کی خاطر ظاہر ہے وہ بھی اپنے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی پروردگار عالم وہ امام حسین مظلوم کربلا جس طرح سے اپنے نفس مطمئنہ کو پکار رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، رب کی آواز تھی، صدا تھی، اور تو بھی مجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہوں، تو میری طرف پلٹ کے آ جا۔ اور شہادت کے بارے میں پروردگار عالم آل عمران میں فرما رہا ہے کہ خبردار راہ خدا کے شہیدوں کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، وہ زندہ اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رزق پا رہی ہیں۔ اور یہاں پر پروردگار عالم شہیدوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ انہیں کبھی مردہ نہ سمجھنا، کیونکہ وہ شہید ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق بھی پا رہی ہیں، اور وہ زندہ ہے، انہیں مردہ کو ان کا تصور بھی نہ کرنا۔ تو یہاں پر وہ شان بیان کر رہا ہے شہادت کی، اور شہیدوں سے ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ شہید عظیم شہادت حاصل کی ہیں۔ میرے اہل بیت امام حسین مظلوم کربلا، ان کے اہل بیت نے وہ عظیم شہادت حاصل کی، اگر ہم ان کے نام پہ شہید بھی ہو جائیں تو ہمارا رتبہ بھی اس درجہ ہمارا شہادت کا بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے میرے مولا نے جو تھے کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایک صامت قرآن ہے، اور ناطق قرآن کس طرح سے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے ہر لمحے ہر سانس میں میرے مولا نے قرآن مجید سے کس طرح سے اس کے حوالے سے اپنے جو ہے جہاد کو، اپنے مشن کو، اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا ہے۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اب آپ کی کالز کا سلسلہ آپ شروع کر سکتے ہیں۔ آج کا بھی ہمارا جو ٹاپک ہے درس کربلا، اور جیسے بہن کچھ واقعات یا کچھ آیات کا ترجمہ بتا رہی تھی، جتنا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا چاہتا ہے، اتنی ہی آزمائشیں، جتنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں پر ان کی آزمائشیں آئی ہیں، شاید ہی جو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے گناہ گار، ایسے بلکہ بے دین افراد، ایسی قوموں پر ایسا لگتا ہے کہ بہت سے انعامات بھی ہیں کہ ان کو کوئی پوچھ نہیں ہے، پڑتال نہیں ہے، لیکن جو بھی اللہ کا پسندیدہ ہے، جو بھی اللہ کے نزدیکی اور تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر اس کے اوپر آزمائشیں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس پر ڈالتا ہے۔ اور یہی چیز ایک پرکھ جو ہے، یہ جو امتحان ہے دنیا میں، یہ انہی لوگوں پہ زیادہ آتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ اور یہ سید الشہداء جو ہمارے امام حسین علیہ السلام نے جس انداز سے قربانیاں دے کر ایک ہمیں درس دیا ہے رہتی دنیا تک، تو یہ ایک پیغام ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پھر پریشانیوں اور آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ تو آج کا بھی ہمارا ٹاپک درس کربلا ہے۔ درس کربلا کیا ہے اور کس انداز سے ہم نے ایک پوائنٹ جو ہمیں ملا ہے اس پر بات کرنی ہے، تاکہ ہم آج کے یزیدوں کا مقابلہ کر سکیں۔ شیطان آج بھی ہمیں یہ شاید چکمہ یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ 1400 سال پہلے کا واقعہ ہو گیا سو ہو گیا، اب آپ اپنی عبادات کی طرف دھیان دیجئے،
بہت ہو گیا تو بس آپ نے مسجد کی طرف رخ کر لیا, نماز ادا کر لی تو آپ بحیثیت مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہو گئے. لیکن مسجد سے باہر کا جو عمل ہے وہ بھی بہت زیادہ ایک میٹر کرتا ہے. اصل امتحان اس عبادت گاہ سے نکل کے ہی جو عملی طور پر جو ہم زندگی گزارتے ہیں, ہمارا جو بھی ایک لینا دینا ہے دیگر مسلمانوں کے ساتھ, ایون گھر والوں کے ساتھ بھی, جس انداز سے ہمارے اخلاق ہیں اور ان کے ساتھ جو ہمارا لین دین ہے, یہ تمام چیزیں ہمیں اس چیز کی یہ متقاضی ہے کہ یہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے اس کا ہمیں آخر کار جواب ضرور دینا ہے. تو لیجئے آج کے پہلے کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. جی الحمدللہ. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی بات کریں, آپ لائیو آ چکے. چلیں, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. تو ناظرین جب بھی آئے ٹی وی سے نہ سنیں تاکہ آپ تھوڑا کنفیوز نہ ہو کہ کیا مسئلہ ہو گیا. آپ ڈائریکٹ فون پر بات کریں. اور آج بھی ہم بات کر رہے ہیں درس کربلا, اور یہ بات ہمیں کرتے رہنا چاہیے کیونکہ بعض چیزیں یا بعض باتیں ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں, لیکن اس پر اگر ہم عمل کریں تو پھر آگے جیسے ترقی تو اس کو ملتی ہے کہ جو وہ پچھلا سبق جس کو یاد ہو جاتا ہے. تو ہم تو بار بار ہمیں سبق ملتا ہے, سنایا جاتا ہے علماء کرام کے ذریعے کہ یہ انداز تھا, اس انداز سے جینا ہے, لیکن بہت کم تعداد میں الحمدللہ شاید اسی وجہ سے دنیا قائم ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حسینیت کو فالو کر رہے ہیں اور اس انداز سے زندگی گزارنی ہے وہ اسی انداز سے گزارے. لیکن ہم جیسے جو گناہ گار ہیں وقتی طور پہ تو ایک جیسے ہم پر یہ سارا کچھ طاری ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی یہ ایام گزرتے ہیں ہم دوبارہ اس دنیا پرستی میں آ جاتے ہیں. تو دنیا پرستی سے بھی ایک ٹکر لینا یہ بھی حسینیت کا پیغام ہے. کالر ہے شاید ایم سی آر سے پہلے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی مطلوب بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی مہربانی مطلوب صاحب, بہت شکریہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ صاحب. سب سے پہلے تو میں کل جب میں نے کھولا ٹیلی ویژن تو آپ کے چینل پہ آپ نے ایک بڑا پیارا نوحہ پڑھا تھا, تو اس کے لیے میری فرمائش ہے کہ آج یا کل پھر وہ دوبارہ اگر سنا دیں تو بڑی مہربانی. اگر اس کے الفاظ یاد ہیں مطلوب صاحب تو مجھے میں پھر یاد اگر مجھے یاد آتے تو. دوسری بات یہ ہے کہ بس میں کل ٹرائی کیا تھا لیکن میرا فون درمیان میں کال نہ مل سکی. تو بہت تعزیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں پوری اپنی ملت جعفری کو, مومنین مومنات کو. بڑا اچھا محرم سارا تقریباً پاکستان میں بھی میں یہاں پہ دیکھتا رہا, مجالس میں بھی جاتا رہا, تو شکر الحمدللہ صحیح گزر گیا ہے. کچھ نہ کچھ اللہ سے دعا یہی ہر وقت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی جان مال کی حفاظت فرمائے. جہاں جہاں مولا حسین علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے یا ہو رہا ہے. چینلز بھی میں گاہ بگاہ تھوڑا بہت دیکھتا رہا, پی ٹی وی گلوبل سمیت 3-4 چینل ہمارے سب نے بہت اچھے اچھے پروگرام جو ہے نا وہ پیش کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو بس اسی جزاک اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مولا کے غم کے علاوہ اور دنیا کا غم نہ ہو. تو میں تعزیت کے لیے جو ہے نا آپ پوری ٹیم کو تعزیت پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ, مولا سلامت رکھے آپ کو. مطلوب صاحب برمنگھم سے بہت پیار کرنے والے آپ سے ملاقات بھی ہوئی وہاں پر, تو تعزیت جو ہے وہ دنیا تک آپ نے وصول کی. تمام جو ناظرین سن رہے ہیں اور جو پیغام کربلا ہے, درس کربلا ہے, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور جو پوائنٹ تھا کہ دنیا پرستی, ہم دنیا میں بہت زیادہ آگے, ہم نے پلان بنائے ہوئے ہیں کہ 2015 میں اب کیا کرنا ہے, لیکن آج کس طرح گزارنا ہے وہ ہمارا اس طرف دھیان نہیں ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی رانا صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ رانا صاحب. الحمدللہ الحمدللہ. تو امام حسین علیہ السلام کا پیغام واضح ہے سبھی کے لیے. یہ صرف اس کے لیے دل چاہیے اور محبت اہل بیت چاہیے, محبت اہل بیت چاہیے. اگر وہ ہے تو وہ پیغام تو بہت واضح ہے. وہ حق و باطل کی لڑائی تھی. انسانیت آج جو ہمارے پاس ہے وہ صدقہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. ماشاءاللہ. اچھا رانا صاحب, ایک سوال, یہ ایک ذہن میں بات آ رہی ہے. ماشاءاللہ آپ وہاں ایک امام بارگاہ کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, تو ٹھیک ہے ان دنوں تو بہت سے مومنوں کا ایک رخ ہوتا ہے امام بارگاہ کی طرف, مسجد کی طرف. تو محرم کے بعد یا ان ایام کے بعد بھی آپ ایسا ہی مومنین کا رخ دیکھتے ہیں, نماز کے لیے وہ آتے ہیں, یا وہ سب بھول بھال جاتے ہیں, اگلے سال کا انتظار کرتے ہیں؟ فاروق صاحب, آپ مجھے جانتے ہیں, میں بہت اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. ہونا چاہیے سر, ہونا چاہیے. ایک عالم دین نے فرمایا تھا
کہ شیعہ جو ہوتے ہیں کوئی 3 قسم کے ہوتے ہیں. اچھا ہے. ایک ہوتے ہیں نسلی شیعہ, ٹھیک ہے, ایک ہوتے ہیں اصلی شیعہ, اور ایک ہوتے ہیں فصلی شیعہ. واہ واہ. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صرف وہ 10 محرم والے فصلی شیعہ ہیں, اور اصلی ہونا چاہیے. شیعہ ہو جائے واہ واہ, تو یہ کتنے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں. کیا میسج ہے, کیا بات ہے سر. بس اصل کی طرف ہمیں جانا چاہیے. کوتاہیاں غلطیاں ہیں, لیکن جو سانسیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک جو مہلت ہے ہمیں اس کو ضرور اویل کرنا ہے. بہت بہترین بات رانا صاحب آپ کی. جی بہرحال یہ ہماری خود ہم جتنے بھی ہیں نا, خاص کر علماء کرام ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں, مجھ جیسا خادم ہے, یہ ہماری غلطیاں ہیں. بے شک بے شک. اب اگر ہم اپنے بچوں کو, کل آنے والی جنریشن کو صحیح رائے ہدایت کی طرف متوجہ کرے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کنٹری کے جیسے حالات ہیں ہو سکتا ہے کہ آج سے 20 سال بعد جو ان کے چرچ کا حال ہو رہا ہے وہی ہمارے امام بارگاہ اور مسجدوں کا ہو. میں ہمارا کہہ رہا ہوں کہ مثلا دوسرے مجموعی اجتماعی بات کر رہے ہیں, وہ بھی اسی جگ میں ہے. بے شک بے شک بے شک. تو سبھی کو چاہیے کہ اتحاد بین المسلمین پہ کام کرے, اکٹھے ہو کے اسلام کے لیے. کسی فرد واحد کی بات نہیں میں کر رہا. بالکل صحیح بالکل صحیح. تو اس پہ اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ کل کو ہم ایک قوم کو صحیح اسلام کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات. اور جسے محمد والے محمد کا تعلق ہے حضور صاحب, جی جی, جب ہم نہیں تھے تو بھی ذکر محمد, وہ ہمارا محتاج نہیں ہے یہ ذکر. تو بھی ذکر محمد والے, اور سبحان اللہ, کرنے والے اور سننے والے انشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ تو ہماری سعادت ہے کہ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے, ورنہ یہ ذکر جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, اس کے فرشتے کر رہے ہیں. بے شک بے شک. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی الرحمن محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. سکتے میں ہے خواب دین کہ تفسیر کچھ کہے, سکتے میں ہے خواب دین کہ تعبیر کچھ کہے, قرآن دم خود ہے کہ تفسیر. جو کہ سنا ہے عرش تک خاموشی تو دیکھ, خالق کا انتظار ہے کچھ کہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم کر نہ کر. یہ میسج امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ہے کہ مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم کر نہ کر, سلطان عقل و عشق کو تسلیم کر نہ کر. بچپن میں دیکھ لے ذرا دکھے رسول پر, پھر تو میرے حسین کی تعظیم کر نہ کر. سبحان اللہ. یہ اختیار ہے ہر کسی کا. کیا بات ہے رانا صاحب, بہت شکریہ آپ نے کال کی, بہترین میسج دی. جی ایک کتھا اور پڑھ دوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. امیر شام باقی ہے نہ اب جاگیر باقی ہے. بے شک بے شک. امیر شام باقی ہے نہ اب جاگیر باقی ہے, مگر زینب کی برپا مجلس سے شبیر باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے سجاد نے پہنا مگر احمد کی گردن پر ابھی وہ نشان و توق اور زنجیر باقی ہے. اللہ پہن کر کالے کپڑے فاطمہ کے لال کے غم میں کہا اس غم میں میری توقیر باقی ہے. کہا شبیر نے بیٹا پلٹ کر دیکھتے جاؤ, علی اکبر تھی سے نانا کی تصویر باقی ہے. کوئی خطرہ نہیں اس وقت تک دین محمد کو, عذاب خانوں میں جب تک ماتم شبیر باقی ہے. ردائے چھین کر کیا کر لیا نسل امیہ نے, ردائے چھین کر کیا کر لیا نسل امیہ نے, اب تک ان کے سر پہ آیت تطہیر باقی ہے. تعجب کیوں اگر آنکھوں میں میری خون بہتا ہے, نگاہوں میں کھٹکتا حرملہ کا تیر باقی ہے. ہوئے ہیں سرخ رو شبیر ملک خون اصغر کا, قیامت تک یہی شبیر کی تصویر باقی ہے. مٹایا وقت نے پتھر پہ دکھی داستانوں کو, مگر عباس تیری آپ پر تحریر باقی ہے. امیر شام باقی ہے نہ اب جاگیر باقی ہے, مگر زینب کی برپا مجلس سے شبیر باقی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بہت شکریہ رانا صاحب, بہت اچھے پوائنٹ دیے ہیں, لیکن اگلے کالر پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, आप लाइव आ चुकी हैं, आप अपना नाम बताना चाहेंगी? मैं मिसेज अली बोल रही हूँ। जी मैंने कल आपको फोन किया था कि ज़ियारत आशूरा प्लीज तर्जुमे के साथ लगा दें, तो कल मैं सारा दिन इंतजार करती रही। अच्छा, शाम तक कोई नहीं आई, तो प्लीज आप टाइम बता देंगे कब लगाएंगे? आप उर्दू तर्जमे वाली कह रहे हैं ना? जी जी, उर्दू तर्जुमे वाली। ठीक है, ज़ियारत आशूरा। चलें, जैसे भाई सारा कुछ शेड्यूल देख के बताते हैं, अगर कोशिश करते हैं फिर आपको इसी प्रोग्राम में हम टाइम बताने की कोशिश करते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। प्रोग्राम में बता दें। जी मैं कोशिश करता हूँ। बहुत खुदा हाफिज़, खुदा सलामत रखे बहन आपको। मिसेज़ अली थी बर्मिंघम से, इनसे पहले बर्मिंघम से ईराना साहब थे, मतलूब साहब भी बर्मिंघम से। माशाल्लाह बर्मिंघम में लोग जोश व खरोश के साथ, अकीदत और एहतराम के साथ इस वक्त ये बात भी कर रहे हैं। और बहुत अच्छा मैसेज राना साहब का, और जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे उन्होंने कहा सबको होना चाहिए। और ये जो एक ताना ज़रूर हमें बहन मिलता है कि इन लोगों को सिर्फ 10 मुहर्रम को, या इसी वक्त ये मुसलमान होते हैं, बाद में इनकी मस्जिदें वीरान होती हैं, इमाम बारगाहें वीरान होती हैं, तो इसको भी तो गलत करना है, इसको भी ज़ायल करना है। जो दुश्मन या जो इस किस्म की एक छाप लगाते हैं कि शिया ऐसे करते हैं, बहुत सी चीज़ें तो हिदायत टीवी ने बता दी कि नहीं, शिया के ऊपर जो शुबात थे या इल्ज़ामात थे वो ऐसे नहीं है, वो हकीकत ये है। तो कुछ चीज़ें अमली तौर पे हम आम लोगों ने भी करनी है। उलमा कराम ने तो बहुत से ऐसे जो तारीख़ में जो डंडियाँ मारी गई थी वो तो बता रहे हैं। तो अमली तौर पे जो हम जैसे आम लोग हैं, हमने तो भी जो माशरे में जो उठते बैठते हैं, हमने भी तो इस शीयत के लिए कुछ ना कुछ खिदमात देनी है। क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि इस शीयत को या इस ज़िक्र को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है कि हम कामयाब हों। यकीनन, क्योंकि ये ज़ाहिर ज़िक्र तो वादा परवरदिगार है, ये तो ता क़यामत चलता रहेगा, और इसका मुहाफ़िज़ भी परवरदिगार है। लेकिन वही वाली बात है ना कि हमें अपनी अच्छाई के लिए, हमें अपने उसके लिए, अच्छे अमाल के लिए हमें ज़रूरत है ये अज़ादारी की और उनकी, और वो ये दर्स जो देखे गए उस पर चलने की हमें ज़रूरत है। सही, तो यकीनन ये दर्स हुआ है। और ये बात यकीनन जब ये मोमिन अपने मोमिन को, चाहने वालों को, ये मेरे मौला देखते हैं कि ये इस तरह से फिर वो वही नमाज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वही कहते हैं ना मस्जिद वीरान होने लगती हैं, तो ज़ाहिर है ये मेरे मौला को दिल, और ये सिर्फ माह मुहर्रम में नहीं, दीगर हम जो हमारे बहन भाई माह रमज़ान के हाल भी देख लें कि ईद के बाद ही ऐसा लगता है कि ये मुल्क ही हो रहा है, या ये हमारा जो कुंबा था या मुआशरा ही चेंज हो गया। पहले तो टोपियाँ सब क्या सरों पर है, हाथ में तस्बीहां भी हैं, सारा कुछ है। जैसे ईद आई वो ख़त्म हो गया, और ऐसे ही यहाँ पर ये हाल है। और आप देखें कि जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे मौला ने जो कुर्बानी दी है वो किसके लिए दी है? इसी इस्लाम बचाने के लिए, इसी कुरान शरीफ की, इसी नमाज के लिए कुर्बानी दी है। अगर हम उसी ही को छोड़ देते हैं तो फिर हमारे मौला ये रहती दुनिया तक जारी रहना उसी अंदाज में हम उन्हें उनका दिल दुखा रहे हैं। ये फसली काम नहीं होना चाहिए, जैसे राना साहब ने कहा। यकीनन वो फसली काम बहुत अच्छी। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत मेहरबानी मोहम्मद याकूब साहब। जनाब आपको और बेटी को भी अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और सुबह गम की सब मोमिनों को ताज़ियत पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो फरूख साहब बात यह है कि दरसे करबला यही है कि शैतान का हर जमाने में मुकाबला करते रहो, घर से शुरू हो जाओ और जिंदगी तक शैतान का मुकाबला करते रहो, कलमे के जरिए से, सुभान अल्लाह के जरिए से, अल्हम्दुलिल्लाह के जरिए से, और अल्लाह अकबर के जरिए से। ये हर घर में और हर जगह में है, इसका मुकाबला करना बहुत जरूरी है। इमाम साहब ने सलाम ने हम लोगों को दर्श दिया कि आग के ऊपर खड़े होना यही जिंदगी है और यही बंदगी है। जो इंसान आग के ऊपर खड़ा नहीं होता वो शैतान का साथी है। मैं दुआ करता हूँ कि हम लोग कलमे के जरिए से अपने आप को शैतान से बचाकर अल्लाह ताला के रसूल वाले बात की ताबेदारी में आ जाए, क्योंकि नमाज यही है कि अल्लाह ताला के रसूल की ताबेदारी में आओ। जो ताबेदारी में नहीं आता, न उसकी नमाज है और न ही उसका कोई रोजा है और न ही उसकी इबादत कबूल है। ताबेदारी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरी बात को नहीं मानता, न उसकी नमाज है और उसकी किसी चीज को कबूल नहीं करता। जो मेरा नहीं वो मेरे रसूल का नहीं, जो रसूल का नहीं वो मेरा नहीं। बात यह है कि अल्लाह ताला के रसूल की ताबेदारी में आओ, नमाजों के जरिए से, कलमे के जरिए से और ताबेदारी के जरिए से। ताबेदारी ही नमाज है। जो ताबेदारी नहीं कर सकता वो किसी काम में भी कामयाब नहीं हो सकता। जनाब इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ और जनाब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बेहतरीन बात जी, ताबेदारी है,
تو پھر ہر حکم ماننا ہے، یہی تابعداری کا ایک اصول ہے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی کچھ چیزیں مان لی اور اپنی مرضی کی جو ہے وہ چھوڑ دی۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم فروغ بھائی۔ وعلیکم السلام محترم نقوی صاحب، شکریہ۔ بہن آپ کو بھی سلام ہو۔ وعلیکم السلام بھائی۔ اور پرسا ہو باقی امام کا، آپ کو سننے والے کو اس کے دل میں غم حسین ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ فروغ بھائی آج آپ کا ٹاپک ہے درس کربلا۔ جی بسم اللہ۔ کربلا ایک ایسا واقعہ نہیں تھا، نہ کربلا ایک ایسی جگہ تھی صحیح ہے کہ جو دنیا میں بڑی مشہور تھی اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے۔ صحیح۔ کربلا ایک ایسی جگہ تھی جس کو نینوا، وادی نینوا کہتے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں پہ کسی قسم کی گھاس تک نہیں تھی، لکو تک سرا تھا، اور یہ اتنی سخت زمین تھی کہ وہاں پہ کوئی کھیتی باڑی بھی نہیں کرتا تھا۔ تو جب امام حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑا، وہ شہر فروغ بھائی گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، یہ وہی جانتا ہے جو گھر چھوڑتا ہے۔ موصول پاک حسین کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، وہ حرم کھولے گئے۔ کیوں کھولے گئے؟ انہیں مجبور کیا گیا۔ امام چاہتے تو کعبے میں رہتے، لیکن کعبے میں وہ نہیں رہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے گھر میں کسی قسم کا کوئی فساد ہو، وہ اللہ کے گھر میں نہیں چاہتے تھے کسی قسم کا کوئی خون ہو۔ بالکل صحیح۔ وہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کعبے کی حرمت کا انہیں پتا تھا، کعبے کا احترام وہ جانتے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ دین میں کعبے کا کیا مقام ہے، اسلام میں کعبے کا کیا مقام ہے۔ لیکن جو مدینے سے جب چلے تھے تو وہ آسانی سے نہیں گھر چھوڑ کے گئے تھے، وہاں پہ مجبور کر کے انہیں چھوڑا گیا تھا۔ ورنہ اگر مدینے والے ساتھ ہوتے تو جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تھے فروغ بھائی، اور صحابہ کی اولادیں وہاں تھی، اور صحابہ وہاں تھے، جی وہی کہتے کہ نہ جاؤ، وہ ساتھ چلے جاتے۔ وہاں تو یہاں تک نہ ہوا کہ مدینے کے باہر تک کوئی انہیں چھوڑنے بھی آتا، اللہ اکبر، وہاں چھوڑنے کے لیے بھی کوئی نہیں آیا۔ تو جب یہ مدینے سے چلے تھے تو بھائی ایک مقصد لے کے چلے تھے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ درس یہ تھا کہ جب دین پہ بن آئے تو اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرنا۔ یہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اگر بچے دینے پڑے تو اکبر جیسا جوان دینا پڑے تو دے دینا، عباس جیسا جوان بھائی دینا پڑے تو دے دینا، اصغر جیسی ننھی کلی۔ فروغ بھائی میں آج مسلمانوں سے یہ پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ علی اصغر کو پانی کی کتنی ضرورت تھی؟ ایک انگلی پانی کی، یہ ماں کے مائیں کہتی ہیں کہ ایک انگلی پانی میں ڈبو کے بچے کے منہ میں ڈال دیں تو بچے کی پیاس ختم ہو جاتی ہے، لیکن امام حسین کے اس بچے کو بھی انہوں نے پانی نہ دیا۔ لیکن آفرین ہے درس کربلا یہاں سے حاصل کرو کہ بچے نے بھی یہ کہہ دیا اور یہ گواہی دے دی، جب امام نے ہاتھ اٹھا کے جب دکھایا بچے کو تو پانی کی بجائے انہوں نے وہ تیر مارا جس کے 3 منہ تھے، جو کسی گھوڑے کو مارا جاتا ہے، انسان کو مارا بھی نہیں جاتا، اس تیر سے گلا زخمی کیا اور گلا چیرا اس تیر نے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ہندی نئی تکبیر روا پکھیاں تے جنہ ہومن لائے کے اڈاری، ہر مذہب دے وچ ممنوع ہوندا ہے کہ نہ شکار کرن شکاری۔ میرے پتر دے گل تو 3 درجے، ہائی کانی ظلم دی باری، میں کو بھولو موت آباز دی گئی جب تیر چلایا ناری۔ اللہ وہ تیر اسلام نے یہ کہا گیا کہ ان پرندوں پہ نہ ظلم کرو جو بالکل چھوٹے ہوں، جو معصوم ہوں، ان کو بھی ذبح نہ کرو۔ بڑی مہربانی نقوی صاحب، جزاک اللہ۔ آپ کی فروغ بھائی میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن 1 منٹ دے دیں، میں 1 منٹ کے بعد میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ جی بہت سے کالرز ہیں۔ جی جی مجھے پتا ہے، میں صرف 1 منٹ مانگنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ درس کربلا بتانا چاہتا ہوں کہ درس کربلا میں ہوا کیا اور کیوں ہوا ہے، جی ضرور، اور کیا ظلم ہوئے ہیں۔ آج ہمیں مل کے خواہ شیعہ ہو خواہ سنی ہو، آج اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ قربانیاں جو کربلا میں دی گئی ہیں یہ ہماری ماں بہنوں کے پرت بچانے کے لیے دی گئی ہیں، یہ ہماری ماں بہنوں کی عزتیں بچانے کے لیے دی گئی ہیں، یہ ہماری ماں بہنوں کے رشتوں کی پہچان کے لیے دی گئی ہیں، ورنہ یزید تو سارے رشتے پامال کر چکا تھا۔ بالکل آج ہم نے اگر شکر ادا کرنا ہے تو سجدہ شکر ادا کرنا ہے تو اس بات پہ کر کے امام حسین علیہ السلام سے کہیں گے تیرا شکریہ امام تمہارا کہ جنہوں نے ہمیں دین دیا، اسلام دیا، ہماری عزتیں بچائی، ہمارے پردے بچائے۔
بالکل جی مہربانی میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، چلیں لیکن یہ کہوں گا انشاءاللہ پھر سے رکھتے ہیں ہم، باغ غم رکھتے ہیں ہم، محبت حال کی دل میں بہم رکھتے ہیں ہم، راہ حق میں اس لیے کہ ٹھوکر کھاتے نہیں، جاہل کہتے ہیں پھر قدم رکھتے ہیں. سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. اگلے کالر MCR سے. السلام علیکم. السلام علیکم. کوئی مسئلہ نہیں، کال ڈراپ ہوگی، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، یہاں سے کال لیتے ہیں. وعلیکم السلام. ہے میں منور جہاں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. بہت شکریہ. اتنا اچھا آپ نے آج ٹاپک رکھا ہے درس کربلا کا. تو درس کربلا تو ایک یونیورسٹی ہے جو مستقل ہم لوگوں کو ایک درس دیتی جا رہی ہے، اور مستقل ہمیں اس کے نقش قدم پہ چلے تو ہمیں بہت سارے اس میں فائدے اور ایک حقیقت اور حق ہم کو مل جاتا ہے. بے شک. تو جی میں شام غریبہ پہ سنانا چاہ رہی ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد. شام غریبہ آ گئی، اشک غم بہنے لگے، غم کے بادل گھر کے آئے، خون برسانے لگے. آگ خیموں میں لگی، تطہیر کی چادر چھن گئی، سرخ آندھیاں چلنے لگی، دن سیاہ ہونے لگے. مشکیزہ تیر سے کھد گیا، پانی بہا بازو کٹے، بالی سکینہ کے لیے عباس پانی لانے لگے. کانوں کے گوہر چھنے، منہ پہ تماچے لگے، اشک یا بالی سکینہ پر ستم ڈھانے لگے. نوجوان اکبر کا لاشا شاہ سے نہ اٹھ سکا، شدت غم سے حسین ٹھوکریں کھانے لگے. وہ ناتواں مریض اور وہ توق اور وہ بیٹیاں پشت پر سجاد کی ظالم کے تاغ آنے لگے. بکری زینب یہ پسر کی آخری اذان ہے، عاشور کی صبح جب علی اکبر اذان دینے لگے. آسمان سے عشق وحدت کا شیریں جام حر نے جب پیا، آسمان سے حر کی عظمت کو سلام آنے لگے. سبحان اللہ. اے بہن شب کی نمازوں میں نہ مجھ کو بھولنا، اے بہن شب کی نمازوں میں نہ مجھ کو بھولنا، وقت رخصت شاہ یہ زینب سے فرمانے لگے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہن مولا سلامت رکھے آپ کو. منور جہاں صاحبہ تھی کینیڈا سے، اور ماشاءاللہ خود شاعری بھی کرتے ہیں، اور الفاظ کو پرو کر انہوں نے یہ جو غم کے لمحات پیش کیے ہیں، مولا قبول فرمائے. اب بریک کا وقت ہے ناظرین، صبح غم جاری ہے، واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.